ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن بچہ اپنے والد کے گریبان سے پکڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا میں جس کی وجہ سے بدکار ہوا تھا، میں جس کی وجہ سے گناہگار ہوا تھا، وہ یہی میرا والد ہے۔ یا اللہ میں آج تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ مجھے جتنا عذاب دیا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر میرے اس والد کو عذاب دے۔ اگر اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالا ہوتا تو آج میں تیری کچہری میں کھڑا ہو کے جہنم کا حقدار نہ بن رہا ہوتا۔ تو فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اور پھر بچے جب حلال کا لقمہ ان کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ بے حیا نہیں بنتے، وہ بے غیرت نہیں ہوتے، بلکہ ان کا وہ با حیا بھی ہوتے ہیں اور با غیرت بھی ہو جاتے ہیں بچے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز حضور کے پیچھے ادا فرماتے اور پھر فجر کی جیسے ہی سلام حضور پھیرتے آپ فوراً اٹھ کے چلے جاتے۔ تو 3-4 دن صحابہ کرام نے دیکھا، ایک دن حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو دجانہ ہر روز جلتی جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھے کیا ماجرا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ ہمارے تک ہوا تو ہم انشاءاللہ حل کر دیں گے۔ جب دوسرے دن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور نے سلام پھیرا تو فوراً ابو دجانہ کو بلا لیا، ابو دجانہ ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ابو دجانہ کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ دیر ہمارا درس ہوتا ہے اور پھر تم فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں ایک پریشانی ہے۔ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان دنوں کھجوروں پہ پھل آ چکا ہے اور میں جس گھر میں رہتا ہوں اس ساتھ میرا جو گھر ہے وہ یہودی کا گھر ہے، تو یا رسول اللہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ اور میری دیوار کے ساتھ ایک کھجور کا درخت ہے، تو یا رسول اللہ وہ جب صبح صبح ہوائیں مدینے کا سلام لینے آتی ہیں نا تو یا رسول اللہ وہ کھجوروں کی جب شاخیں ہلتی ہیں تو ان شاخوں کے ہلنے کی وجہ سے کچھ کھجوریں اس یہودی کی میرے گھر میں آ کر گر جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ میں صبح صبح نماز کے فوراً بعد اٹھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میں ان کھجوروں کو اٹھا کے اس یہودی کے گھر میں پھینکتا ہوں کہ میرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ کام میں کر دوں، کہیں میرے بچے وہ نہ کھا لیں جو ان کے لیے حلال نہیں ہے، جو ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے پیارے کی یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا ابو دجانہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا ہے، تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، وہ باغیرت ہو جائیں گے، باحیا بن جائیں گے، پھر تمہیں انہیں تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے حیا کر، میری نافرمانی کیوں کر رہا ہے، پھر تمہیں کسی پیر کے پاس جانے کی تویز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بچے ہمارے نافرمان ہو چکے ہیں۔ فرمایا بچوں کو حلال کھلا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے بچوں کے اندر حیا کو پیدا فرما دیتا ہے، یہ اس رب کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے بچوں کے اندر حیا کو پیدا فرما دے۔ اگر حلال نہ کھلایا تو پھر تم کسی کے چاہے بڑے سے بڑا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی تجھے فیض نہیں مل سکتا ہے، یہ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ میں آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ دور کا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، حرم پاک میں وہ پہنچا، اس کے بال بکھرے ہوئے سفر کی وجہ سے، کپڑے پھٹے ہوئے، اور اب وہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے نا، حضور نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ جب وہ بندہ یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں حرم جیسے مقام پہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما رے، اس کی طرف سے آواز آتی ہے بندے تو نے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دیے، لیکن ہر بارگاہ کا ایک تقاضا ہوتا ہے،
ہر بارگاہ کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب اس بارگاہ میں جایا جائے تو ان تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک کمپنی کا فنکشن تھا۔ اب اس کمپنی کے کچھ رولز ہیں کہ جناب آپ نے یہ لباس پہننا ہے، آپ کی یہ پرسنالٹی ہونی چاہیے، آپ کے جو پاؤں میں جوتے ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اب وہ بندے گارڈ چیک کرتا جا رہا ہے، ان کو اندر جو ہے وہ ہوٹل کے اندر داخلہ مل رہا ہے۔ اب میرے سامنے ایک بندہ آیا، جب وہ اندر جانے لگا اس گارڈ نے اس کو چیک کیا، اب سر سے لے کر اس کو چیک کرنا شروع کیا، اس کے جو جتنے اس کمپنی کے تقاضے تھے وہ اس نے سر سے لے کر شروع کیے نیچے تک دیکھنے۔ اس کا لباس دیکھا، اس کا جو جیکٹ دیکھی، پھر اس کے بعد نیچے وہ آتا گیا۔ اب اوپر سے اس کے سارے تقاضے پورے ہیں، لیکن جب وہ شوز پہ پہنچا، جوتوں پہ جب پہنچا تو وہ اس کمپنی کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھے۔ اب اس گارڈ نے جو وہ اتنا مہنگا ڈریس پہن کے آیا تھا، اتنا مہنگا اس نے لباس وہ پہنا ہوا تھا، اس کی طرف نہیں دیکھا اور اس کو وہاں سے واپس کر دیا۔ اس کو کہا اپنے جوتے ٹھیک کر کے آ، جو ہماری کمپنی کے رول ہیں اور رولز کے مطابق تو جوتے پہن کے آ، پھر تجھے اندر داخلہ ملے گا۔ اب وہ بندہ وہاں سے جاتا ہے، نکلا الجنت مال سے اس نے 1600 روپے کے جوتے خریدے، اور پھر جو ہے اندر جب وہ داخل ہونے لگا گارڈ نے اسے چیک کیا، ہاں جناب اب آپ کا اس بارگاہ میں جانے کا جو ہے وہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، اب اندر داخل ہو جائے۔ تو ہر بارگاہ میں جانے کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اس کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے میری بارگاہ میں آنے کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا کھانا حلال کا ہو، تیرا پینا حلال کا ہو، تو نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حلال کا ہو، تیرے بدن کے اندر حلال ہو، پھر تجھے اس طرح ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے بن مانگے عطا کرتا چلا جاؤں گا، میں تجھے بن مانگے عطا کرتا چلا جاؤں گا، پھر تجھے دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ میری بارگاہ میں آنے کے تقاضے تو پورے کرنا۔ جب تیرے تقاضے ہی پورے نہیں ہیں پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں گا، تیری دعا قبول کر لوں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا، ایک لقمہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک لقمہ، ایک لقمہ چھوٹا سا لقمہ اگر بندے کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نہ کوئی نماز قبول کرتا ہے نہ کوئی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر وہ 40 دن کے اندر اندر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ جو حلال روزی کمانے والا ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بھی بڑی شانیں ہیں، لیکن حرام کمانے والا بھی، پھر اس کا بھی حال انجام کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں۔